مسجد کے اندر تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد میں دو گروہ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک گروہ عبادت کرنے والے، ذکر کرنے والے، اور ایک گروہ علم سیکھنے اور سکھانے والے۔ بات سمجھ آئی نا؟ ایک گروہ ذکر کرنے والے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کرنے والے، اور ایک گروہ جو ہیں علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے، اور تشریف لانے کی بات دیکھا کہ دو گروہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جس طرف لوگ علم حاصل کر رہے تھے اس مجلس میں آ کے بیٹھ گئے۔ سنو دوستو، علم حاصل کرنے والے مجلس میں آ کر کے بیٹھ گئے اور کہا لوگوں دونوں گروہ حق پر ہو، لیکن میں علم حاصل کرنے والے مجلس میں اور علم حاصل کرنے والے گروہ میں اس لیے بیٹھا کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم ہی کے لیے بھیجا ہے، اور اس چیز کو میں پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہا اس چیز کو میں پسند کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، جب علم آیا جہالت ختم ہوئی، جب علم آیا تو گمراہیت ختم ہوئی۔ عرب کے سرزمین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ کیسا تھا۔ علم کے ذریعے سے ساری چیزوں کو، ساری باطل کو، ساری غلط روش کو اور غلط طریقے کو، غلط راستے کو ختم کیا علم کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہا دنیا کے اندر سب سے بہترین اگر کوئی کام ہے، دنیا کے اندر سب سے افضلیت کوئی کام ہے تو وہ علم ہے میرے بھائیوں، دین کا علم سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا۔ خیرکم من تعلم القرآن، قرآن کا تعلیم سیکھنا، قرآن کا علم حاصل کرنا اور قرآن کی تعلیم کو لوگوں کو پھیلانا۔ اللہ کی قسم دنیا میں اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے، کوئی علم نہیں، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی فیلڈ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بہتر کوئی فیلڈ نہیں۔ اس خطبہ جمعہ کے اندر جو گفتگو ہے، جو ٹاپک ہیں، وہ ہے علم کے بغیر عمل کے نقصانات۔ علم کے بغیر عمل کے نقصان نہیں بلکہ بہت سارے نقصانات ہیں۔ دنیا کے اندر انسان میں اور حیوان میں اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ ہے علم، کہ یہ انسان ہے اور یہ حیوان ہے۔ یوں کہیے کہ جانوروں میں اور انسانوں میں اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو علم ہے، علم ہی کے ذریعہ سے فرق معلوم ہوتے ہیں۔ علم یقین جانیے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، تمام لوگوں کے لیے علم ایک بنیادی حق ہے، بنیادی حق ہے جی۔ اور وجہ یہی ہے کہ علم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو وجود میں لایا اور وجود میں لانے کے بعد بڑے بڑے انبیاء کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کیا۔ ان انبیاء کے سلسلہ میں ہمارے اور آپ کے اور سارے جہان کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کے بعد، یعنی جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا کے اندر موجود تھے، سب سے پہلے وحی دنیا کے اندر، سب سے پہلے وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نازل کی، وحی بھیجی، اس وحی کے اندر اللہ رب العالمین نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس سے پہلے قرآن نام کا، دین نام کا ایسی کوئی چیز وجود میں نہیں تھی۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرشتے کو بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا پڑھ، کہا ما انا بقاری، میں تو قاری نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ ایک بار دبائے، دو بار دبائے، زور سے دبائے جبریل امین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اتنا زور سے دبایا کہ میری سختی کی انتہا ہو گئی۔ جبریل نے جو دبایا، اس وقت پڑھنا شروع کر دے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پتہ ہے آپ کو؟ ابھی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ وحی آئی ہے، لیکن اس پہلی ہی بار میں، پہلی ہی دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے فرسٹ ٹائم کیا کہا؟ پڑھ۔ 2 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا اس میں۔ اقرا کے مطلب ہوتے پڑھ، اور 3 مرتبہ اسی 5 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 مرتبہ علم کے بارے میں کہا ہے۔ اگر جو لوگ پڑھتے ہیں ایک بار پھر سے غور سے پڑھیے، اس کو سمجھ میں آتا، کیونکہ دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ جب وحی آئی تو اس وحی کے اندر کیا پیغام دیا ہے اللہ نے، آپ اس کو پڑھو میرے بھائیو، پتہ چلے گا۔ 2 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا کہ پڑھنا چاہیے، اور 3 مرتبہ اللہ نے اس میں علم کے بارے میں کہا ہے۔ اللہ اور قربان جائیے، تو اسے کیا پتہ چلا؟ علم اللہ رب العالمین نے شروع ہی سے جہالت کو ختم کرنے کے لیے، گمراہی کو ختم کرنے کے لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور ایک جگہ بیان فرمایا ہے، یہ تو شروعات ہی پہلو ہے۔ رب العالمین نے خود کہا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا والوں کو کہہ دیجئے، دنیا والوں کو یہ پیغام سنا دیجئے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دو کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے، علم والے اور جس کے پاس علم نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کس نے کہا؟ کوئی مولوی نے نہیں کہا۔ آپ سورہ مجادلہ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 11 میں کہا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ آپ کہہ دیجئے، رب العالمین نے کہا اے نبی کہہ دو کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والے عروج پر ہیں اور نہ جاننے والے پستی پر ہیں۔ جی، اور پھر رب العالمین نے آگے چلتے ہوئے اور ایک جگہ بیان دیا، رب العالمین نے علم والوں کو جو درجہ دیا ہے، وہ درجہ دیکھو دوستو، کتنا بڑا درجہ ہے، اللہ اکبر۔ رب العالمین نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ رب العالمین نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین علم والوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جو علم والے ہیں، کون سا علم؟ دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، تفسیر کا علم، اور اسی طریقے سے قرآن مجید اور احادیث، ان تمام چیزوں کا علم۔ پتہ یہ چلا رب العالمین نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ رب العالمین نے علم والوں کے درجات کو بلند کرتا،
علم والوں کے رب العالمین مقام اور مرتبے کو بلند کرتا. علم والوں کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، جس کو کوئی نکال نہیں سکتا، جس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے، آپ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھو، سورہ بقرہ اور دیگر سورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ آپ پڑھو. لوگوں، حضرت آدم جو انسانوں کا سب سے اولین آدمی دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مرتبہ اور اتنی بلندی اور اتنی بڑی رفعت اور مقام جو عطا فرمایا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، علم ہے. اس کی وجہ یہی ہے، علم ہے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا کے اندر انسانوں کو یا خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں نے کہا تھا، اے اللہ، آپ دنیا میں کیوں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ فساد مچائیں گے، دنگے مچائیں گے. اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. رب العالمین نے فرشتوں سے پوچھا تو فرشتوں نے کیا کہہ دیا؟ سوری کہہ لیا. فرشتوں نے معذرت چاہ لی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. کہا اللہ، سبحان اللہ، تو پاک ہے، ہمارے پاس وہ علم کہاں ہے، ہمارے پاس وہ علم کہاں ہے. رب العالمین نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا، اور پیش کرنے کے بعد تمام چیزوں کے ناموں کو حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دی. سارے چیزوں کے ناموں کو اللہ رب العالمین کے سامنے، فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام نے بیان کر دی. رب العالمین نے کہا بس سمجھ میں آ گئی بات. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ جو دیا ہے وہ علم کی وجہ سے. تب رب العالمین نے کہا فرشتوں سے، اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں جھک جاؤ، سجدے میں جھک جاؤ. پتہ یہ چلتا ہے یہ علم ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فرشتوں سے افضلیت اور فرشتوں سے بڑھ کر دیا. اسی لیے آدم کے سامنے فرشتوں کو سجدے میں جھکنا پڑا. کہا دیکھو، یہ بتائیں، یہ علم ہے، علم کی برکت ہے. میرے اسلامی بھائیوں، میرے نوجوانوں اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھو اتنا بڑا درجہ دیا. جیل کے سلاخوں میں تھے، جیل کے سلاخوں میں تھے، جیل کے اندر تھے. رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا، اور خواب کی تعبیر کے علم دینے کی وجہ سے وہ جیل سے باہر آ گئے. اور جیل سے صرف باہر ہی نہیں آئے بلکہ تخت مصر پر بادشاہت کے گدے میں آ کر کے بیٹھ گئے. سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں رکھ دی. کس کی برکت؟ علم کی برکت، علم کی برکت. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر علم کے سلسلے میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے. آپ کو میں ایک حدیث بیان کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف لائے. یہ حدیث غور سے سنو آپ لوگ. مسجد کے اندر تشریف لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد میں دو گروہ میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک گروہ عبادت کرنے والے، ذکر کرنے والے، اور ایک گروہ علم سیکھنے اور سکھانے والے. بات سمجھ آئی نا؟ ایک گروہ ذکر کرنے والے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کرنے والے، اور ایک گروہ جو ہیں علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لائے، اور تشریف لانے کی بات دیکھا کہ دو گروہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جس طرف لوگ علم حاصل کر رہے تھے اس مجلس میں آ کے بیٹھ گئے. سنو دوستو، علم حاصل کرنے والے مجلس میں آ کر کے بیٹھ گئے اور کہا لوگوں، دونوں گروہ حق پر ہو، لیکن میں علم حاصل کرنے والے مجلس میں اور علم حاصل کرنے والے گروہ میں اس لیے بیٹھا کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم ہی کے لیے بھیجا ہے، اور اس چیز کو میں پسند کرتا ہوں. اللہ اکبر. کہا اس چیز کو میں پسند کرتا ہوں. میرے بھائیو، جب علم آیا جہالت ختم ہوئی. جب علم آیا
تو گمراہیت ختم ہوئی۔ عرب کے سرزمین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ کیسا تھا۔ علم کے ذریعے سے ساری چیزوں کو، ساری باطل کو، ساری غلط روش کو اور غلط طریقے کو، غلط راستے کو ختم کیا علم کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ کیا ہی بہترین حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہا دنیا کے اندر سب سے بہترین اگر کوئی کام ہے، دنیا کے اندر سب سے افضلیت کوئی کام ہے تو وہ علم ہے میرے بھائیوں، دین کا علم سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا۔ خیرکم من تعلم القرآن، قرآن کا تعلیم سیکھنا، قرآن کا علم حاصل کرنا اور قرآن کی تعلیم کو لوگوں کو پھیلانا۔ اللہ کی قسم دنیا میں اس سے بڑھ کر اور اس سے بہتر کوئی کام نہیں ہے، کوئی علم نہیں، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی فیلڈ ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اس سے بہتر کوئی فیلڈ نہیں۔ میرے بھائیوں، کسی لکھنے والے نے کتنا ہی بہترین لکھا ہے، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ مال جو ہے، مال کی حفاظت انسان کو خود کرنی پڑتی ہے، مال کی حفاظت انسان کو خود کرنی پڑتی ہے، لیکن علم انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ اکبر، علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی حفاظت کرتی ہے، برائی سے، شرک سے، بدعات سے، کفر سے، ملحد سے، مرتد ہونے سے، دہریت میں جانے سے۔ علم میرے بھائیوں اس کے بیچ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جی، علم ایک روشنی ہے جو رات میں اور دن میں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، علم ایک ایسی چیز ہے، دنیا کے اندر ساری چیزیں مر سکتی ہیں، سب چیزیں مر سکتی ہیں، لیکن میرے بھائیو علم انسان کو مرنے کے باوجود بھی علم نہیں مرتا، علم نہیں مرتا، مرنے کے باوجود بھی اس کے کھاتے میں پہنچتے رہتا، پہنچاتے رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے علم صدقہ جاریہ بنتا ہے، علم صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں، اگر اس کے پاس بچے نہیں ہیں، اولاد نہیں ہیں، کسی کے بچے کو پڑھاتے ہیں، وہ علم دلواتے ہیں، بیٹا قرآن پڑھو گے، چلو مدرسے میں رکھتا ہوں میں، ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں۔ بیٹا اگر تم مدرسہ میں جانا چاہتے ہو، چلو کسی مدرسے میں ڈال دیتا ہوں، تمہارے 8-10 سال کا جو بھی خرچہ بنے گا میرے سر پہ رہے گا۔ آدمی لیتے ہیں ذمہ داری، شہروں میں دیکھو لیتے ہیں، کسی کو حافظ بنایا، کسی کو عالم بنایا، کسی کو اپنے پیسے کے ذریعہ سے پتہ نہیں دین کے داعی بھی بنایا، علم کی روشنی میں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے علم کی بہتری، علم کی فضیلت ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں اور بھائیوں، قرآن مجید اور احادیث طیبہ کے روشنی میں علم والوں کی بڑی قدر کی گئی ہے، بڑی قدر کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، آپ پورے قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھو، قرآن کو سب سے زیادہ سمجھ سکتا کون؟ علم والے۔ قرآن کو سب سے اچھا پڑھ سکتا ہے کون؟ علم والے۔ قرآن کو سب سے زیادہ پڑھا سکتا ہے کون؟ علم والے۔ قرآن کو الحمدللہ لگاؤ رکھنے والے سب سے زیادہ کون؟ علم والے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے انبیاء کے وارث علماء ہیں، علماء ہیں انبیاء کے وارث۔ اللہ اکبر۔ اور عابد، جو آدمی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کی چاند کی فضیلت پورے ستاروں کے بیچ میں، پورے ستاروں کے بیچ میں چاند کی کتنی بڑی فضیلت ہے، بس عالم کی فضیلت میرے بھائیوں عوام کے نزدیک ویسی ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں اور قرآن کی آیات دلیلیں موجود ہیں، لیکن ہمارا مقصد علم کے ساتھ ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ جو بغیر علم کے عمل کرتے ہیں اس کے نقصانات بھی کیا ہیں اس کو بھی بتانا ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے میں آپ کو ایک بڑی ہی جامع ترین اور ایک بڑی ہی اہم معلومات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں،
اگر کسی کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو یاد رکھو وہ اپنے وجود کو بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. قرآن اور حدیث تو چھوڑو، وہ اپنے وجود کو بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. اگر کسی کے پاس دین کا علم نہیں ہے تو اپنے ماں باپ کے حقوق کو بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. وہ اگر کسی کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے تو وہ انسان کبھی بھی گمراہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہٹ سکتا ہے اور کبھی بھی برباد ہو سکتا ہے. جی ہاں، اس لیے میں آئیے آپ کو بتاؤں، تلبیس ابلیس کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے جو ہمارے پورے اس تقریر کی یا آج کے جمعے کا لب لباب اسی واقعے کے اندر موجود ہیں. پورے تقریر کے لب لباب اسی واقعے کے اندر موجود ہیں. تلبیس ابلیس کے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عابد کو کتنے آسانی، عابد کی مطلب عبادت کرنے والا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھو بھائی علم کچھ نہیں ہے، پیٹ فارے سینہ چیرے تو بھی الف نہیں نکلتا. زندگی بھر کتنے سارے ایسے لوگ ملیں گے، آپ ان کو پوچھو اللہ کے بندے کیا آپ کو واجب الوتر کی دعا یاد ہے؟ تو نہیں میں اس کی جگہ پہ دوسرا پڑھ لیتا ہوں. پوچھو آپ کسی کو پوچھو جا کر کے. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، سالوں سال تعجب اور افسوس ہوتا ہے. اذان کی بات کی دعا پوچھو، سالوں سال سے چلا آ رہا ہے. نہیں، آپ تشہد میں بیٹھنے کی دعا ایک آدھ بڑی مشکل سے بولیں گے اور اس کے بعد نہیں بتا پائیں گے. وہ کیوں؟ اس کی قدر نہیں، کبھی اس کا حق نہیں ادا کیا. اور یہی وجہ ہے جس کے پاس پکا اور پختہ علم نہیں ہے اس کو دین سے اور اسلام سے شغف بھی نہیں رہتا، محبت بھی نہیں رہتی. آئیے میں بتاؤں، عابد کی بات آئی تو کیسے عابد کو آسانی کے ساتھ شیطان اس کو بھٹکاتا ہے. تلبیس ابلیس کے اندر واقعہ نقل کیا ہے اور اس واقعے کو مولانا عبد الرب گونڈوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مواعظ حسنہ کے اندر بھی نقل فرمایا ہے. لکھا ہے انہوں نے، کیا لکھا ہے غور سے سنیں. ایک مرتبہ شیطان ایک عابد کے پاس، عابد کی مطلب عبادت کرنے والے، دن رات عبادت کرنے والے، اس کا کام ہی تھا دن رات عبادت کرنا، عبادت میں محو عبادت رہا کرتے تھے. تو شیطان کیا شیطان رات کے وقت شیطان کیا ہوا، ایک گدھے کو لے کر کے آیا. عابد کے پاس شیطان گدھے کو لے کر کے آیا اور اس آدمی سے کہا، اللہ کے بندے آپ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے. اللہ رب العالمین نے آپ کی عبادت کو، آپ کے اس تقوی کو قبول فرما لیا ہے. اور میں جبریل ہوں. کیا کہا؟ میں جبریل ہوں. اور میرے کوئی گدھا لے کے گیا تھا، کہا دیکھو یہ براق ہے. کیا کہا؟ یہ براق ہے. آگے سنو مزے کی بات. اس شیطان نے کہا اس عبادت گزار آدمی سے کہ میں جبریل ہوں اور دیکھو براق لے کے آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کے لیے بلایا ہے. کیا کہا؟ معراج کے لیے بلایا ہے. ارے باپ رے باپ، کسی بھی آدمی کو اگر کہہ دے مسجد میں آ کر کے بھائی اللہ تعالیٰ تو آپ کو تو سارے عمل قبول کر لیے ہیں، اب آپ کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ماشاء اللہ سب کچھ کر لیے بھائی، شادیاں کر لیے، مسجد بنا دیے، مدرسے بنا دیے، اب آپ کے لیے کیا ہے؟ بالکل صحیح بول رہے ہیں. اب دیکھیے کچھ بھی نہیں ہے، بس ماشاء اللہ میں نے سب کچھ کر لیا. اس آدمی کے پاس آیا شیطان، کہا دیکھو یہ براق ہے، میں جبریل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کے لیے بلایا، جلدی ریڈی ہو جاؤ. وہ آدمی بڑا خوش ہو گئے. عالم نہیں تھا، جاہل تھا، عالم نہیں تھا، ان پڑھ تھا، اس کے پاس دین اسلام کا کوئی علم نہیں تھا. سجدہ مارنا اس کی زندگی کی فطرت بن گئی تھی. صرف سجدہ مارنا یہی سمجھا تھا، سجدہ مارو سجدہ مارو سجدہ مارو. جیسے کہ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں، کتنے سارے سجدے مار رہے ہیں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں وہ سجدے میں کیا ہے. اسی لیے کہا نا کہ تیرا دل تو ہے شنم نہ آسنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں.
تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو وہ آدمی ریڈی ہو گئے، تیار ہو گئے، اور جیسے ہی تیار ہو گئے کہا ایک کام کرو، اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لو. اور اس کو یہ بھی بتا اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لو. کیوں؟ تم جب جاؤ گے معراج کے لیے اور اللہ کی تجلیات، اللہ کی انوار تم دیکھو گے تو بے ہوش ہو کے گر جاؤ گے، بے ہوش ہو کے گر جاؤ گے، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے آنکھوں میں پٹی باندھ لو. اللہ اکبر. شیطان نے کیسے پٹی پڑھایا دیکھو. اب اس کو براق کیا، گدھے پر بٹھایا، اور گدھے پر بٹھانے کے بعد گاؤں کے جتنے بھی پورے گاؤں کے کچرے ہوا کرتے تھے جہاں پر لوگ غلاظت لے جا کے پھینکا کرتے تھے، اسی جگہ پر لے جا کے اس کو گرا دیا، چھوڑ دیا. یہ ہے عابد کی معراج. شیطان اس کو گمراہ کر دیا. یہ ہے عبادت گزار بغیر علم کے نقصان کہ شیطان بھی آتا ہے اور اس کو لے جا کر کے کچروں کے پاس اس کو معراج کروا دیتا ہے، لے جا کے پھینک دیتا. اور اسی رات میں، اسی تلبیس ابلیس کے اندر، اسی واقعے کے کنٹینیوشن میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسی رات میں ایک عالم کے پاس آیا، عالم کے پاس آیا، اور عالم کے پاس آنے کے بعد وہی جملہ کہا کہ دیکھو عالم صاحب، اللہ رب العالمین نے آپ کی عبادت کو قبول کر لیا ہے، اللہ رب العالمین آپ سے بڑا خوش ہے. دیکھو میں جبریل ہوں اور آپ کے لیے براق لے کر کے آیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معراج کروانا چاہتا ہے، جلدی تیار ہو جاؤ، چلو معراج کے لیے چلتے ہیں. عالم صاحب کو کہا. فرق کرنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے. عالم کو بھی وہی بات کہا. عالم سوچا بیچارے کہ معراج یہ کیسے معراج ہے؟ کہا میرے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی کی معراج ہو ہی نہیں سکتی، معراج ہو ہی نہیں سکتی کسی کی. اللہ اکبر. اور اس نے کہا، اس عالم نے کہا تو شیطان ہے، تو ابلیس ہے، تو شیطان لعین ہے. اور انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے معراج نہیں کروایا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ نے معراج نہیں کروایا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو معراج نہیں کروایا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کو معراج نہیں کروایا. تو مجھے معراج کروانے کے لیے آیا ہے، تو ہے شیطان، ابلیس ہے، مردود ہے. شیطان منہ لٹکا کے وہاں سے چلے گئے. یہ ہے عالم اور عابد. علم کے اندر بغیر علم کے نقصانات جو ہیں میرے بھائیوں، انسان کبھی بھی اور کسی بھی وقت اس کو گمراہ کر سکتا ہے. جیسا کہ یہاں بڑے عبادت گزار اپنی زندگی کے لمحات عبادتوں میں اللہ کی یاد میں کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کر دیا، چند لمحوں میں گمراہ کر دیا، اور اس کو معراج کے نام پر کچروں کی جگہ میں لے جا کر کے بیٹھا دیے. تو میرے عزیزوں، میرے اسلامی ساتھیوں اور بھائیوں، آج قرآن اور سنت کا صحیح علم نہ رہنے کی وجہ سے کتنے سارے لوگ اپنے عمل کے اندر نقصانات میں ہیں. اگر علم نہیں ہے تو انسان اپنی عبادت کو بھی نہیں سمجھے گا، اپنے سجدے کو بھی نہیں سمجھے گا. جی، اور بغیر علم کی عمل اس کے کتنا بڑا نقصان ہے، ابھی آپ موجودہ دور میں بھی اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں. بغیر علم والے ابھی دیکھو آج معاشرے کے اندر اور حیدرآبادی سطح کے اندر شکیل بن حنیف کے نام پر کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو گمراہیت کے دلدل میں پھنس رہے ہیں، یہاں تک کہ پولیس اسٹیشنوں تک بھی جا رہے ہیں، لوگوں کے جوتے کھا رہے ہیں. اللہ کی لعنت ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین کے پھٹکار ہو رہی ہے. کتنے سارے ایسے لوگ. اس لیے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، کبھی بھی بغیر علم کے آدمی جب عمل کرتا ہے، بغیر علم کے جب کپڑے پہنتا ہے، بغیر علم کے جب قرآن سیکھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے نظر کے سامنے کچھ نہیں دیکھے گا. آپ دیکھو علم نہ ہونے کی وجہ سے کتنے سارے ایسے فرقے پیدا ہوئے ہیں. فرقہ مسعودیہ، مسعود احمد BSc، جس کے وجہ سے کتنے سارے لوگ مرد اور عورتوں کو بھی بیعت بھی لیے جا رہے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیعت کی ضرورت تھی، لیکن مردوں سے بیعت لیا، عورتوں سے بیعت لی نہیں لی. یہ نقصان کس چیز کی ہے؟ علم کی نقصان ہے، علم نہ ہونے کی نقصان ہے.
علم نہ رہنے کے نقصان ہیں۔ اور یہی نہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ علم انسان کو کیسے جہالت سے اور اندھیروں سے نکالتا ہے۔ علم نہ رہنے کی وجہ سے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو منکرین بن جا رہے ہیں، منکرین حدیث بن جا رہے ہیں، جی بڑے آسانی کے ساتھ منکرینیت کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علم نہ رہنے کی وجہ سے۔ کتنے سارے ایسے لوگ ملیں گے آپ کو، نوجوان ملیں گے آپ کو، لوگ آئیں گے، میرے بھائیوں قرآن کے اندر 5 نماز پڑھنے کا کہاں پر چرچا ہے ذرا بتائیں؟ قرآن کے اندر داڑھی رکھنے کا چرچا کہاں ہے؟ اس لیے کتنے سارے ایسے نوجوان ہیں جو منکرین حدیث یعنی حدیث کا جو انکار کرنے والے ہیں، اس کا نقصان آپ کے معاشرے میں اور آپ کی بستی میں اور آپ کے قریے آپ کے شہر میں مل جائیں گے۔ بڑے آسانی کے ساتھ نوجوانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ صحیح علم نہ رہنے کی وجہ سے، صحیح علم نہ رہنے کی وجہ سے۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، میرے اسلامی ساتھیوں، قرآن کا علم سیکھو، حدیث کا علم سیکھو، نبی کے تعلیمات کو سیکھو، نبی کے فرمودات کو سیکھو، اور جو بھی عمل کرو علم کی روشنی میں، دلیلوں کی روشنی میں۔ اس وجہ سے آج معاشرے کے اندر اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو کتنے سارے ایسے نوجوان ملیں گے آپ کو، نوجوان ملیں گے آپ کو، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، انجینئر ہیں، بڑی بڑی پڑھائی، بڑی بڑی تعلیم حاصل کر لیے ہیں، لیکن ان کے پاس 5 دفعہ جھکنے کے لیے، 5 نمازیں پڑھنے کے لیے ان کے پاس صحیح علم نہیں۔ علم نہ رہنے کی وجہ سے کتنے سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، نوجوانوں میں سے دیکھا گیا، چند دن داڑھی رکھے، پتہ نہیں کسی نے کچھ کہہ دیا، بیوی نے کہہ دیا داڑھی نکال دو جی، داڑھی نکال دیے۔ کیوں نکالے جناب؟ نہیں میری بیوی نے بول دیے تھے۔ اگر ہوتا اس کے پاس علم ہوتا تو داڑھی نکالتا وہ؟ کتنے سارے ایسے نوجوان ہیں جو اپنی آنکھوں سے اور اپنے خود عمل سے بے علمی کی بنیاد پر کپڑے ٹخنے سے نیچے پہنتے ہیں۔ کیوں ایسا پہنتے ہو بھائی؟ نہیں میری بیوی کو پسند نہیں مول صاحب ٹخنے سے اوپر پہننا۔ کیا تم فقیراں ہیں کیا؟ کیا بولتے؟ فقیراں ہیں کیا جی ٹخنے سے اوپر کپڑا پہن رہے؟ نیچے پہنو نا، ابھی تم نوجوان ہے نا۔ یہ لا علمی کی نقصان ہے میرے بھائی۔ کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو سیدھے سیدھے بولتے ہیں مول صاحب یہ بھی تو صحیح ہے نا، وہ بھی تو صحیح ہے، یہ بھی تو صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ یہ بتاؤ دودھ اور پانی دونوں کبھی صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ ارے دونوں الگ ہیں، آسمان اور زمین دونوں صحیح نہیں ہو سکتا۔ آسمان کا کام الگ ہے، زمین کا کام الگ ہے۔ آگ اور پانی دونوں کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے بجھانا، دونوں کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اگر علم نہیں ہے تو انسان کی اپنے عمل کے بھی بڑے سارے نقصانات ہیں، بڑے سارے نقصانات ہیں۔ جی اگر علم نہیں ہے تو آپ کو نماز کے اندر بھی تسلی اور تشفی نہیں ہوتی۔ آپ کے دل میں یہی آئے گا ارے بھائی کب تک جو ہے نماز پڑھائیں گے؟ اگر آپ کے پاس صحیح علم ہے تو نبی والا وہ علم آتا کہ اگر آپ کے پیر میں ورم بھی آ جاتا، پیر پھول بھی جاتا، پھر بھی اس کو چاشنی ملتی، حلاوت ملتی اس کو اندر سے۔ جی یہ ہے علم کی حقیقت۔ اور نہیں تو انسان میرے بھائیوں مارا مارا اپنی زندگی پوری مارا مارا ادھر ادھر پھرتے رہتے، کہیں نہیں ملتا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ وصال صنم نہ خدائی ملا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، کہیں کا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں وقت کی اہم ضرورت ہے، نوجوانوں وقت کی اہم ضرورت ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ علم سیکھو۔ علم اگر نہیں سیکھو گے تو تمہیں آدمی بھی، شیطان بھی، کوئی بھی تمہیں گمراہ کر سکتا ہے، کوئی بھی تمہیں نقصان کے دروازے تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس صحیح علم ہے، علم روشنی ہے، علم میرے بھائیوں انسان کی زندگی میں جینے کے لیے ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا مسلمان مرد عورت سب پر یہ فرض ہے، سیکھنا اس کو آپ کا بنیادی حق ہے، سیکھنا۔ یہی وجہ ہے آج گھروں میں
गुमराहियत को आप देखेंगे जगह जगह पर, और घरों में भी आप देखें, इल्म ना, सही इल्म ना रहने की वजह से ये कौन सा मुसलमान का घर है, गैर का घर है, अपनों का घर है या परायों का घर है, किसी भी घर में जाओ उसके घर के सामने बोर्ड लगे हुए हैं। अगर इल्म होता तो अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, अगर ऐसे घरों को मैं देखता हूँ तो मेरा दिल जलता है, मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि अल्लाह ये कैसे मुसलमान हैं, ये भी मुसलमान हैं, बाजू में रहने वाले हैं, ये मुसलमान और ये धेड़ कैसे हो गया, ये मुसलमान और बाजू का काफिर कैसे हो गया, काफिर भी वही काम कर रहा है, मुसलमान भी वही काम कर रहा है, मस्जिद में आने वाले भी वही काम करता है, मंदिर में जाने वाले भी वही काम करता है, तो दोनों में फ़र्क कैसे हो गया, ये कैसे मुसलमान रहा और वो कैसे धेड़ हो गया। कभी सोचे आप, कभी सोचो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। इसलिए घरों को फ़र्क करना मुश्किल हो गया। ये नुकसानात किसका है? इल्म न रहने की वजह से, इल्म की कमी की वजह से। हर जगह पर, घर में देखो, दुकान में देखो, मकान में देखो, आदमी के ज़िंदगी के साथ भी देखो, क्या हो रहा मालूम है? आदमी तो बड़ा गोरा चट्टा है, अच्छा आदमी है, बड़ा खूबसूरत खूबरू आदमी है, पैर में काले रस्सियाँ बांध के, क्या है उससे? पूछो आप उस रस्सी से, आप कैसे मुसलमान हो गए? आपके पास इल्म की कमी है, इल्म न रहने की वजह से ये नुकसानात है आपको। मेरे भाइयों, ये चीज़ों को कब ख़त्म करोगे? ज़िंदगियां ख़त्म हो जा रही हैं, लेकिन ये सब गलत जो गंदगी फैली हुई है आपके अमल के साथ, बातिल अमल जो घुसा हुआ है, ख़त्म करो दोस्तों। खुतबे बहुत सुन लिए, दरूस बहुत सुन लिए, इज्तिमात के अंदर बहुत चले गए। मैं पहले भी बोला हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, ये सुनने सुनाने का काम कम करो, अमली ज़िंदगी शुरू करो। जब तक आपकी ज़िंदगी में अमल नहीं लाते, याद रखो मेरे भाइयों, आपकी ज़िंदगी में इनकलाब नहीं आ सकता है। सहाबे कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, हमारे और आपसे आज के माशरे में लोग कहते हैं ना, बड़े बदमाश आदमी हैं, अरे इससे खतरनाक अरब के सरजमीन में थे, लेकिन किसके जरिया से ख़त्म किया? इल्म के जरिया से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जगहों में गीता, बाइबिल, रामायण, महाभारत, इन चीज़ों से ख़त्म नहीं किया कुरान। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुरू ही दिन में बोला था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। जी, इंसान को सिखाया इल्म के जरिया से। और जिस दिन मैं बता रहा हूँ ना, आपके पास भी दीन का वो जज्बा और दीन का वो इल्म आ जाए ना, तो आप खामोश नहीं बैठेंगे, वो इल्म आपको खामोश नहीं बैठने देते। इसलिए मेरे भाइयों, इल्म जहालत, ये दोनों के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ इल्म है। रात और दिन में फ़र्क करने वाली चीज़ इल्म है। और कुफ्र में और बातिल के दरमियान, हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ इल्म है। सही और गलत में फ़र्क करने वाली चीज़ इल्म है। जिस दिन आपके पास सही इल्म आ जाएगा ना, उस दिन आप कभी नहीं कहेंगे ये भी सही ये भी सही। आप पकड़ के बैठ जाएंगे, आप उसको अपने दांतों से लेके बैठ जाएंगे। जब तक आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे, आपको चैन और सुकून नहीं आता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों और मेरी ख़वातीन, याद रखिए, इल्म इंतहाई ज़रूरी है। बग़ैर इल्म के आप कोई भी अमल करेंगे तो आपको तसल्ली, तशफ़ी, सुकून, इत्मीनान, राहत, तक़वा, हमदर्दी, वफ़ादारी, हमदर्दी और खशियत, लिल्लाहियत, इंसान के सामने कैसे पेश होना, ये चीज़ें आपके अंदर नहीं आ सकती। इल्म के ज़रिया से ये सब कुछ आता है, इल्म के ज़रिया से। और इल्म एक ऐसी चीज़ है मेरे भाइयों, जो सारी चीज़ें लूट सकती हैं खर्च करने से, लेकिन इल्म को जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम भी दिया था, और सारी इंसानियत के नाम ये पैगाम हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में कहा, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। इंसान को दुआ करनी चाहिए, अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा।
میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ کہلوایا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سنتے ہیں، علم سنتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اللہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو ہرا بھرا رکھے جو اللہ کے دین کو سنتا ہے اور اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کھانا کمانا صرف یہی زندگی نہیں ہے، بدلنے کی کوشش کرو، سیکھو۔ کھانا اور کمانا صرف یہی زندگی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر صحیح علم ہے، ایک بچے کو بھی اگر دین کا علم حاصل دے دیا آپ نے اور آپ دنیا سے چلے گئے، آپ قبر میں رہو گے، لیکن وہ علم کا سلسلہ، وہ کھاتا اکاؤنٹ ایسا رہے گا جو صدقہ جاریہ بن کے آپ تک پہنچتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض ایسے علماء ہیں جو الحمدللہ دین کے علم کو مرکز بنانے کے لیے اور دین کے علم پاور ہاؤس بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے کوششیں اس لیے کرتے ہیں کہ اگر میں دنیا سے چلے بھی گیا تو جب تک یہ علم کا سلسلہ رہے گا، اللہ رب العالمین کے پاس اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت، اس کی کیفیت اور اس کا مقام اور مرتبہ حاصل ہوتا رہے گا، ملتا رہے گا اور چلتا چلے گا۔ اس لیے آؤ قرآن کی طرف، آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف، اور ہم اور آپ یہ تہیہ کر لیں، یہ اپنے اندر یہ فکر، ایک سوچ پیدا کر لیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم قرآن کا اور حدیث کا صحیح علم حاصل کریں گے، اور اس کے ذریعہ سے ہمارے عمل کے اندر جو بے راہ روی ہیں، ہمارے عمل کے اندر آج تک بھی جو بغیر علم کے جو نقصانات پہ چل رہا ہے، جو خسارے پہ ہیں، جو نقصانات کے ڈگر پر چل رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو، ان نقصانات کو علم کے ذریعہ سے ختم کریں گے، اور جو نقصانات ہو چکے ہیں علم کے ذریعہ سے اس کو ہم بھرپائی کریں گے صحیح علم کی روشنی میں۔ اور یہی وجہ ہے میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آج لوگوں کو اطمینان اور سکون نہیں ہے اپنے آپ پر، اپنے وجود پر، اس کو صحیح کانفیڈنس نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس صحیح سہارا نہیں، صحیح علم نہیں۔ صحیح اگر علم ہوتا تو تنہائی میں بھی اس کا علم کام دیتا، سفر میں بھی کام دیتا، دکان میں اگر بیٹھے ہوتے تو بھی اس کے ذریعہ سے اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرتا، یقین پیدا کرتا۔ اگر سفر حضر میں جہاں کہیں بھی ہوتے بیوی بچوں کے ساتھ، تو اس علم کے ذریعہ سے کانفیڈنس پیدا ہوتا، اس کے اندر یقین پیدا ہوتا۔ یہ بے یقینی اس وجہ سے ہے کہ اس کے پاس صحیح علم نہیں۔ اللہ